کیریم زبیری اور آپ دیکھ رہے ہیں پیام رمضان، وقت نیوز کی اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن۔ جناب وقت جو ہے وہ تیزی سے گزر رہا ہے، رمضان بہت تیزی کے ساتھ اپنے اختتام کی طرف پہنچ رہا ہے۔ بہت سارے لوگ جو اس رمضان کے مہینے کا پورا سال انتظار کرتے ہیں، 11 مہینے انتظار کرتے ہیں، اس کو واقعی اسی طریقے سے منا رہے ہیں جس سے رمضان کو گزارنے کا حق ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف جہاں عید آتی ہے، شاپنگ ہوتی ہے، افطاریاں ہوتی ہیں، ڈنرز ہوتے ہیں، سحری ہوتی ہے، اس کے علاوہ بس اور کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن بڑی نعمتیں ہیں، بڑی رحمتیں ہیں اور بڑی مغفرتیں ہیں اس مہینے میں۔ اگر آپ حاصل کرنا چاہیں، اگر آپ کی جستجو ہے تو پھر آپ کو انشاءاللہ وہ ضرور ملے گا جو آپ مانگنا چاہتے ہیں، جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اکثر ہم بات کر رہے ہوتے ہیں آپس میں عذرائے مذاق، ایک دوسرے سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی کچھ تو خدا کا خوف کرو، تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے، یا ہم کہیں کوئی ایسی بات دیکھتے ہیں جو ہمارے مزاج کے خلاف ہوتی ہے، یا جو نیچر کے خلاف ہوتی ہے، یا جو زندگی کے اصول ہیں گزارنے کے ان کے خلاف ہوتی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ جناب آپ کو خدا کا خوف نہیں ہے، یا فلاں انسان کو خدا کا خوف نہیں ہے۔ یہ کہنے میں تو بڑی چھوٹی سی بات ہے، لیکن اس کے مطلب بہت گہرا ہے اور مطلب بہت زیادہ ہے اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ ہمارا آج کا ٹاپک بھی یہی ہے۔ میں اپنے مہمانوں سے آپ کا انٹروڈکشن کراتی ہوں، پھر ہم چلیں گے حمد کی طرف۔ اور سب سے پہلے ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں کامران رفاعی صاحب، مفتی کامران رفاعی صاحب، السلام علیکم۔ اس کے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ نعت خواں عابد قادری۔ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی شاہد احمد صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور ہمارے ساتھ آج ایک نئے نعت خواں انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان کا نام ہے محمد فہیم قادری، السلام علیکم۔ اچھا جی، ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور اس میں ہماری مدد کریں گے عابد قادری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ٹاپک بھی ہے اسی کی مناسبت سے یہ کلام پیش کر رہا ہوں۔ کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب کب گناہوں کے منظر سے میں شفا پاؤں گا، کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب، کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب۔ درد سر جہنم کی سزا کیسے سہوں گا یا رب، میں جہنم کی سزا کیسے سہوں گا یا رب۔ قبر میں گر نہ محمد کے نظارے ہوں گے، حشر تک کیسے میں پھر تنہا رہوں گا، حشر تک کیسے میں پھر تنہا رہوں گا یا رب، گر تو ناراض ہوا میری
जहन्नम میں جلوں گا یا رب نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب. اچھا جناب، آج کے ٹاپک کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں. لفظ بڑا چھوٹا لگتا ہے لیکن معنی بہت زیادہ ہے. مفتی شاہد صاحب سے ہم کہیں گے کہ اس پہ سب سے پہلے ہمیں بتائیں کہ خوف خدا کا تصور کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوف کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا، اور خدا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. خوف الہی بھی کہا جاتا ہے، خوف خدا بھی کہا جاتا ہے، اور اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یہ بھی کہا جاتا ہے. قرآن میں حکم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے اندر خوف خدا پیدا کر لیں کہ ہمیں اس چیز کے حوالے سے اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے، ہم سے پوچھا جائے گا. اس عمل کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے حق میں فیصلہ جہنم ہو جائے تو ہم کیا جواب دیں گے. یہ تصور جب بندے کے اندر قائم ہوگا تو وہ خلوت میں بھی، جلوت میں تو بعض اوقات بندہ اچھا بن ہی جاتا ہے، اصل تو وہ ہے کہ جس کی تنہائی اچھی ہو اور وہ خلوت میں بھی اپنے آپ کو گناہ سے بچائے. ایک بزرگ نے بہت خوب کہا کہ بندہ لذت کے لیے گناہ کرتا ہے، لذت ختم ہو جاتی ہے، گناہ باقی رہ جاتا ہے، تو پھر کیوں لذت کے لیے وہ گناہ کرے. اور اسی طرح اگر وہ مشقت کی وجہ سے نیکی کو ترک کرتا ہے تو نیکی کو ترک نہ کرے، کیونکہ مشقت ختم ہو جاتی ہے، نیکی باقی رہ جاتی ہے. ابھی آپ اس کی چھوٹی سی مثال یوں لے لیجئے کہ تراویح کی نماز ہے. اب آج 19 رمضان المبارک ہوا، آج تک جنہوں نے تراویح پڑھی مشقت تو ہوئی لیکن وہ مشقت ختم ہو گئی، نیکی ان کے نامہ اعمال میں موجود ہے. اور جنہوں نے نہیں پڑھی مشقت کی وجہ سے تو ان کا آرام تو ختم ہو گیا لیکن وہ ثواب اور وہ اجر جو ان کے نامہ اعمال میں ہونا چاہیے تھا وہ نہ رہا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ امید اللہ سے رکھیں، خوف بھی اللہ سے رکھیں، مشقت کی وجہ سے اچھے کام کو نہ چھوڑیں اور لذت کی وجہ سے برا کام نہ کریں. تو انشاءاللہ الجلیل ہماری زندگی ایک ایسی زندگی ہوگی کہ جب دنیا سے جائیں گے تو قبر اور آخرت کے معاملات بہتر ہوں گے انشاءاللہ. اچھا جی، ہم یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں. کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہیے پیام رمضان میں. جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاوے میرا، اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا، اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا. میں نیواں میرا مرشد اونچا اونچیاں سنگ ملائی، اونچیاں سنگ ملائی. میں نیواں میرا مرشد اونچا اونچیاں سنگ ملائی. صدقے جاواں انہاں اونچیاں تو میں، صدقے جاواں انہاں اونچیاں تو جنہاں نیویاں سنگ نبھائی. اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا. جس دل اندر عشق نہ رچیا کتے اس تو چنگے، کتے اس تو چنگے. مالک دا در نیو چھڈ دے پوے مارو سو سو جوتے. مالک دے در راکھی دے دے صابر بھوکے ننگے. اٹھ بولیا چلی یار منا لے، اٹھ بولیا چلی یار منا لے، نہیں تے بازی لے گئے کتے. اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا، اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا. جی
वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं हम ब्रेक से और हमारा जो टॉपिक है वो है खौफ खुदा। और हम मुफ्ती कामरान साहब से पूछेंगे कि जो खौफ खुदा है उसकी सबसे बड़ी अलामत क्या है? अगर आपको लगे कि किसी इंसान में खौफ खुदा है तो आपको कैसे पता चलेगा? बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। इस्लाम के बुनियादी अकायद में से, मसाइल में से एक मसला ये है जो इल्मुल अकायद में सिखाया जाता है कि अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद रखना और अल्लाह ताला से खौफ रखना। अल्लाह की रहमत से सरासर उम्मीद का पैकर बन जाना कि मैं जन्नती हूँ, अब जहन्नम में जाऊँगा ही नहीं, ये अक़ीदा भी कुफ्र है। और ये नज़रिया रखना कि अब मैं जहन्नमी हूँ, जन्नत में जाऊँगा ही नहीं, मेरी मग़फ़िरत ही नहीं होगी, ये अक़ीदा भी कुफ्र है, इस्लाम को इस्लाम से निकालने वाला अक़ीदा है। बंदे का नज़रिया और अक़ीदा ये होना चाहिए, मोमिन का अक़ीदा क्या होना चाहिए? बुज़ुर्गों ने लिखा, लौ वुज़िना खौफुल मुमिनी व रिजाअहु लइअतदला। अगर मोमिन के खौफ को और उम्मीद को एक तराजू में मीज़ान में रखा जाए तो दोनों बराबर होंगे। यानी कि बुज़ुर्गों का ये नज़रिया और अक़ीदा हुआ करता था कि वो फरमाते थे कि अगर हमें ये कहा जाए कि इस मजमे में से जहन्नम में तुम्हें दाखिल किया जाएगा तो वो ये सोचते थे कि हाँ मैं ही हूँ, और अगर यूं कहा जाए कि इस मजमे में से जन्नत में जो है वो एक शख्स है वो जाएगा तो वो कहते थे कि वो मैं ही हूँ। यानी इस तरह अल्लाह से रहमत भी रखे और अल्लाह से खौफ भी रखे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खौफ का आलम यह था कि आप खौफ खुदा से रोया करते थे और आप फरमाते हैं कि जो कुछ मैं जानता हूँ अगर वो तुम जानते तो कम हंसते और ज़्यादा रोते। और कुरान भी यही फरमाता है, फल यदहकू कलीलम वल यबकू कसीरा, और चाहिए कि ये कम हंसें और ज़्यादा रोएं, यानी खौफ खुदा से ज़्यादा रोएं। आज हमारा मामला बदकिस्मती के साथ ये हो चुका है कि अशरा मुबशरा जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में ही जन्नत की बिशारत दे दी, जब हम उनके अहवाल को देखते हैं, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की दुआ को देखते हैं, आप फरमाते हैं अल्लाहुम्मा इन कुन्ता कतबतनी शकिय्यन फमहुनी वक्तुबनी सईदा। ए अल्लाह अगर तूने मुझे बदबख्त लिख दिया है तो मुझे सादत मंदों में लिख दे, ए अल्लाह बदबख्ती को मिटा दे। यानी उनके लिए दुनिया में ही जन्नत की बिशारत है, फिर भी वो अल्लाह से खौफ कर रहे हैं। हज़रत उस्मान गनी को देखिए, मिशकात शरीफ में हदीस मुबारका में लिखा है कि आप कब्र जाते हैं और कब्र पे जाकर खड़े होकर, कब्रस्तान में जाकर खड़े होकर रोते हैं। लोगों ने कहा कि आप क्यों रोते हैं, क्या वजह है? आपने फरमाया कि कब्र आखिरत की मनाजिल में से मेरी पहली मंजिल है, इसीलिए रोता हूं कि अगर ये दुरुस्त हो गई तो आगे की मनाजिल आसान हो जाएंगी। ये वो लोग थे कि जिनको अल्लाह तबारक व ताला के महबूब ने, जिनको अल्लाह ने, जिनकी ज़बान में कुन की कुंजी की तासीर है, दुनिया में ही जन्नत की खुशखबरी दे दी कि तुम जन्नत में जाओगे, लेकिन वो खौफ खुदा से रोया करते थे, अल्लाह ताला से डरा करते थे, नमाजें पढ़ा करते थे। आज हमारा मामला ये है कि हमारे दिलों में खौफ खुदा नहीं। रमज़ान का महीना है, जिस तरीके से रमज़ान की बेहुरमती की जाती है, रमज़ान के महीने में रोज़े नहीं रखे जाते, नमाजें नहीं पढ़ी जाती, अल्लाह ताला को याद नहीं किया जाता। इस रमज़ान के महीने में जो काम मुसलमानों को करना चाहिए था वो कुफ़ार कर रहे हैं। अगर हम बाहर के ममालिक में देखते हैं तो वहाँ पर चीज़ों के रेट कम कर दिए गए, हालांकि ये इंसानियत है ना, इंसानियत है, इंसानियत के नाते वो कर रहे हैं। हालांकि होना ये चाहिए था कि वो हमारे मजहब के नहीं हैं, वो चीज़ों को महंगा कर दें, लेकिन आज हमारे दिलों से खौफ निकला हुआ है। आलम यह है कि यहाँ पर होना ये चाहिए था कि चीज़ों का रेट कम हो जाए, यहाँ मार्केट में चले जाएं तो गरीब आदमी फ्रूट नहीं ले सकता। वजह उसकी यह है कि दिलों में खौफ नहीं है, दिलों में एहसास नहीं है। अगर दिलों में खौफ होता तो आज मुसलमान इस तरह रमज़ान के महीने में ना करते। आज मुसलमान को मारने में कोई झिझक नहीं होती। अभी रमज़ान के महीने में अमजद साबरी भाई को कत्ल कर दिया गया। आप ये देखें, ये किस बात की अलामत है? इस बात की अलामत है खौफ खुदा नहीं है, कि अगर खौफ खुदा होता तो इस तरह का इकदाम ही ना होता। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में खड़े होने से डरें। जैसे कि मुफ्ती साहब ने आयत पढ़ी थी, वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, कि जो अल्लाह ताला के हुजूर खड़े होने से डरा उसके लिए दो जन्नतें हैं। अब खौफ खुदा का मतलब क्या है? खौफ खुदा का मतलब यह है हम ये महसूस करें कि मेरे अंदर खौफ है या नहीं। तो उसकी अलामत यह है, बुजुर्गों ने फरमाया कि बंदा अल्लाह ताला के खौफ से हर हराम काम को, हर गुनाह को छोड़ दे। और अल्लाह से उम्मीद का मतलब क्या है? अल्लाह से उम्मीद का मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने जो अहकामात दिए हैं उन पर बंदा अमल करे। और एक आखिरी बात अर्ज करूंगा कि बुजुर्गों ने मुझसे पूछा गया कि हुजूर आप बताइए कि अल्लाह ताला का वली बनने का आसान जरिया क्या है, आसान नुस्खा क्या है कि बंदा अल्लाह का वली बन जाए? तो आपने फरमाया कि खौफ खुदा से रोना, अल्लाह ताला के खौफ से रोना, अल्लाह के डर से रोना। हम ये देखते हैं कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मताफ में बैठते हैं,
اتنا روتے ہیں کہ آپ کی گریہ و زاری کو دیکھ کر طواف رک جاتا ہے، لوگ طواف کرنا روک دیتے ہیں۔ یہ اہل بیت کے گھرانے کا عالم ہے۔ حضرت امام حسن کو دیکھیں، امام حسین کو دیکھیں، حضرت علی کو دیکھیں، صحابہ کرام کو دیکھیں کہ وہ خوف خدا سے رویا کرتے تھے۔ ہم غوث اعظم کے احوال کو پڑھتے ہیں، اولیاء کے احوال کو پڑھتے ہیں، وہ خوف خدا سے رو کر اللہ سے معافی مانگا کرتے تھے۔ تو ہم بھی اپنے ناظرین سے اور سامعین سے یہ عرض کریں گے کہ یہ مغفرت کا عشرہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر معافی مانگیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگے۔ آج آپ دیکھیں بارشیں نہیں برس رہی، زمینیں خشک ہو گئی ہیں، کنوؤں کے اندر پانی نہیں، بورنگ میں پانی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گناہ ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں برس رہی۔ انشاءاللہ اگر ہم خوف خدا سے روئیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم پر کرم فرمائے گا اور اللہ کی رحمتیں چھما چھم برسے گی انشاءاللہ۔ اب تو جہاں بارش ہوتی ہے مفتی صاحب وہ بھی رحمت تو ہوتی ہے، لیکن ہم لوگ اس کو اپنے لیے خود ہی زحمت بنا لیتے ہیں، یہ بھی شاید اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ جی ہاں بالکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ بارش کی دو علامتیں ہیں، بارش اللہ کی رحمت بن کے نازل ہو تو جہاں پر سبزہ ہو جائے، جہاں پر نفع ہو تو سمجھیں کہ وہ اللہ کی رحمت ہے، اور اگر جہاں پر بارش نہ برسے یا برسے تو اتنی برسے کہ تباہی آ جائے تو یہ سمجھیں کہ اللہ کا عذاب ہے۔ ٹھیک، مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ خوف خدا کا رشتوں پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ کیا رشتوں کو نبھانے کے لیے ضروری ہے خوف خدا؟ دیکھیں خوف خدا یہ بنیادی طور پر دل کی ایک کیفیت ہے۔ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ ہم کسی کے بارے میں یہ رائے قائم نہیں کر سکتے کہ وہ خوف خدا رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، یا ہم رکھتے ہیں تو وہ نہیں رکھتا۔ ہمارے ہاں یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے کہ بعض لوگ اپنے بارے میں یہ رائے قائم کرتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ خوف خدا رکھنے والے ہم ہیں، چونکہ ہم زیادہ روتے ہیں، اور فلاں طبقہ نہیں روتا تو ان کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، رونا خوف خدا کی ایک ظاہری علامت ہے، لیکن رونا ہی علامت نہیں ہے۔ بعض لوگوں کی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جو ان پبلک نہیں روتے، ان کی عادت نہیں ہوتی، لیکن تنہائی میں جا کے اپنے رب کے حضور جبین نیاز کو رکھ کر اشک بہاتے ہیں۔ تو اپنے خوف خدا رکھنے پر نازا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم خوف خدا رکھتے ہیں فلاں نہیں رکھتا۔ کس کے دل کی کیا کیفیت ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اب جب اللہ کا خوف ہوگا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہر وہ کام جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ کرنا ہے، اور ہر وہ کام جس کے کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے وہ نہیں کرنا۔ ٹھیک، اب قطع تعلق جسے ہم رشتہ داروں سے رشتہ توڑ دینا کہتے ہیں، اس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے صلہ رحمی کو پیدا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تجھے جوڑے گا، یعنی تعلق قائم رکھے گا رشتہ داروں سے، میں اسے جوڑوں گا، یعنی اپنی رحمت میں جگہ دوں گا، اور جو تجھے کاٹے گا تو میں اسے کاٹوں گا، یعنی اپنی رحمت سے دور کر دوں گا۔ تو اگر کوئی قطع تعلق کرتا ہے تو اس کو میرے خیال میں یہ بات کہنا بالکل درست ہوگا کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، ورنہ وہ اتنا ہی سوچ لیتا کہ یہ رشتہ بنایا کس نے۔ فار ایگزامپل والد اس لیے ہیں کہ اللہ نے اسے والد بنایا، بہن بھائی اس لیے ہیں کہ رشتہ اللہ نے بنایا، کسی اور سے یہ تعلق کیوں نہیں ہے۔ اچھا مفتی صاحب میں ایک چیز اور پوچھنا چاہوں گی اس میں، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی سے رشتہ رکھنا چاہتے ہیں، ملنا چاہتے ہیں، ایسے میں اگر کوئی آپ سے 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ نہ ملنا چاہے تو پھر کتنی دفعہ آپ پہ یہ فرض ہے کہ آپ اس انسان سے رشتہ رکھیں چاہے وہ کوئی بھی ہو؟ قطع تعلق کرنے کی تو کسی صورت میں اجازت نہیں ہے۔ آپ اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں آپ کو بھائی یا بہن نہیں مانتا وغیرہ۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ اپنے آپ کو بھی ذلیل و رسوا نہ کرائیں۔ اگر وہ آپ سے تعلق نہیں رکھنا چاہ رہا آپ نہ ملیں، اپنے کاموں میں مصروف رہیں۔ کنارہ کشی اختیار کرنا ایک الگ چیز ہوتی ہے اور قطع تعلق کرنا ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ قطع تعلق کی اجازت نہیں ہے، کنارہ کشی کی اجازت ہے۔ دوسرا میں یہاں پہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا پیام رمضان میں۔ ویلکم بیک، واپس آ چکے ہیں بریک سے، آپ دیکھ رہے ہیں پیام رمضان، اور ہم بات کر رہے ہیں آج خوف خدا پہ، جس کی ہم سب لوگوں کو بہت ضرورت ہے۔ اور اگر کسی کو نہیں پتا کہ خوف خدا کیا ہوتا ہے اور کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے تو آپ تھوڑی دیر ہمارے اس چینل کو ٹیون رکھیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ جی مفتی صاحب، ہم بریک پہ جانے سے پہلے کوئی بات کر رہے تھے۔ میں خوف خدا کے حوالے سے ایک بات یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اتنے جری ہو جاتے ہیں کہ بعض اوقات وہ غلط کر رہے ہوتے ہیں، اور جب انہیں سمجھایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں بھئی آپ اپنا کام کریں، ہمیں اپنی قبر میں جانا ہے، آپ کو اپنی قبر میں جانا ہے، آپ نے ہمارے ساتھ ہماری قبر میں نہیں جانا۔ یہ وہ درجہ آ جاتا ہے یا وہ اسٹیج آ جاتا ہے کہ جہاں پر یوں سمجھ لیجئے کہ یہ محروم لوگ ہو جاتے ہیں
کہ ایک تو آپ غلط کر رہے ہیں اور دوسرا اپنے غلط کو صحیح بتا کر رہے ہیں. کئی ہم نے اپنے معاشرے میں ایسے مشاہدات کیے ہیں کہ جب لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے تو وہ اتنے جری ہو جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی ہم کر رہے ہیں بس ٹھیک ہے, آپ کو جو کرنا ہے کر لو. یہ رویہ اچھا نہیں ہے. اچھا اللہ کو یہ رویہ ایک بالکل پرابلم پسند میں نہیں نے ہے. اور دیکھی ہے آج کل لوگ, جیسے آپ نے کہا بڑے جری ہو جاتے ہیں. کچھ ماضی میں نے اس طرح کے واقعات دیکھے کہ آپ کچھ غلط کر رہے ہیں اور آپ کو کوئی انسان یہ بتا رہا ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں, آپ خدا کا خوف کریں, کل کو آپ کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے یا آپ سے اس کا جواب لیا جا سکتا ہے. تو وہ کہتے ہیں ابھی تو نہیں ہو رہا نا, جب ہوگا تب دیکھا جائے گا. سو یہ بھی خوف خدا نہ ہونے کی علامت ہے. بالکل, یہ وہی بات ہے جو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگ گئی. جب ہوگا جب دیکھا جائے گا, یہ چیز تو بعض اوقات انسان کو کفر تک لے جاتی ہے. اچھا, پھر یہ جو ہم سامنے والے کو سمجھاتے ہیں نا کہ تم بہت غلط کر رہے ہو اور تمہیں کچھ خدا کا خوف نہیں, یہ بھی ہم اپنی خود غرضی کے ذاتی معاملے, جب ہمارے ساتھ غلط ہو رہا ہوتا ہے تب ہم یہ کہتے ہیں. کسی اور کے ساتھ غلط ہو رہا ہوتا ہے تب ہم گونگے بن جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں میرے ساتھ تھوڑی ہو رہا ہے, فلاں کے ساتھ ہو رہا ہے, میرے ساتھ جب ہوگا تب اپنے کام سے کام رکھیں. اس کا مطلب یہ کہ ہم خود غرض ہو چکے ہیں. ہمیں معاشرے کے حوالے سے کسی کے ساتھ غلط ہو رہا ہو تو ہمیں مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. اور انتہائی معذرت کے ساتھ کہ خوف تو ہر طبقے کو رکھنا چاہیے. ریڑھی والا ہے وہ بھی خوف خدا رکھے, جھوٹ بول کر مال نہ بیچے. دکان والا ہے وہ بھی خوف خدا رکھے, قسم کھا کے مال نہ بیچے. کمپنی چلانے والا مل آنر ہے, اسے بھی چاہیے کہ وہ اپنے مزدوروں کا خیال رکھے. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جو جرت آ جاتی ہے نا, جہاں پہ بندہ اس حد تک آ جاتا ہے کہ جو کرنا ہے کر لو, میرے معاملات میں دیکھوں گا, یہ عمومی طور پر بندہ یعنی فرعونیت کے اس درجے پہ اس وقت پہنچتا ہے جب اس کے پاس مال بہت زیادہ آ جاتا ہے, یا شہرت بہت زیادہ آ جاتی ہے, یا طاقت بہت زیادہ آ جاتی ہے کہ وہ ایک فون کال پہ کچھ بھی کروا سکتا ہے, کروڑوں روپے ایک لمحے میں خرچ کر سکتا ہے. اور شہرت اتنی ہے کہ جس گلی سے گزرتا ہے لوگ اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو پھر وہ فرعون وقت بن جاتا ہے. اور کسی چیز کی, اور پھر آپ ایسے لوگوں کی نجی زندگی بعض اوقات ظاہر ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ نہ روزے رکھ رہے ہیں, نہ نمازیں پڑھ رہے ہیں, نہ زکوٰۃ انہوں نے ادا کی ہے, نہ یہ کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں. یعنی ان سے اگر کوئی سلام کر لے تو انہیں یہ توفیق نہیں ہوتی کہ مسکراتے ہوئے وعلیکم السلام کہہ دیں. انہیں موت آ رہی ہوتی ہے جواب دیتے ہوئے, اور ان کا انداز اور ان کا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے پوری دنیا کے حاکم وہی ہیں. تو آپ کی کیا اصل ہے, آپ کی کیا اوقات ہے, اسے یاد کریں کہ آپ کیا تھے, آپ کے رب نے آپ کو کیا بنا دیا. ذرا سی شہرت یا ذرا سے مال یا ذرا سے عہدے کی وجہ سے آپ کا دماغ خراب ہو گیا تو کل اللہ کی بارگاہ میں آپ کیا جواب دیں گے. تو اس لیے ان لمحات میں ایسے لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ رکھیں اور ڈریں. ماضی میں ایسے بہت سارے, میں نام نہیں لینا چاہتا, کئی ایسے بڑے بڑے فرمان رواں ہیں کہ جن کے ایک ایک حکم کے اوپر پوری فوج تیار کھڑی ہوتی تھی, لیکن جب ان کی ذلت انگیز موت ہوئی تو لوگوں نے ان کا تماشا دیکھا. تو آپ ان سے بڑے نہیں ہیں. اس لیے, اور بالخصوص یہاں پہ وہ لوگ, مجھے ان لوگوں سے بڑی چڑ ہے کہہ لیجئے, اور بڑا غصہ آتا ہے ان لوگوں پہ کہ جنہیں جب عہدہ مل جاتا ہے تو وہ اپنے چھوٹے لوگ جو ان کے ساتھ کے لوگ ہوتے ہیں انہیں تو انسان ہی نہیں سمجھتے. انہیں ملنا گوارا نہیں ہوتا, ان سے سلام کرنا گوارا نہیں ہوتا, ان کے سلام کا صحیح طرح جواب دینا گوارا نہیں ہوتا. اچھا, جب ان سے بڑا آدمی ان سے ملنے کے لیے آ جاتا ہے تو سارے اخلاق لوٹ کر آ جاتے ہیں. تو اگر آپ کو ایک ہی رویہ رکھنا تھا تو غریب کے ساتھ بھی وہی رکھتے اور اپنے اوپر والے کے ساتھ بھی وہی رکھتے. وہ آیا تو آپ کھڑے ہو گئے, اس کے قدموں میں بچتے چلے جا رہے ہیں, حاجی صاحب آپ تشریف لے آئے ماشاءاللہ. اور چھوٹے والا یعنی چھوٹا آدمی آیا ہے تو آپ نے یوں کر کے ہاتھ بڑھا دیا ہے اور آپ اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے. یہ وہ رویے ہیں جو خوف خدا نہ ہونے کی دلیل بین ہیں. اور ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ متکبر ہے, اور اللہ فرماتا ہے تکبر میری رضا ہے, اور جو میری رضا کے بارے میں مجھ سے جھگڑے گا میں اسے ضرور ذلیل و رسوا کروں گا. تو متکبر جو ہے وہ بالآخر ذلیل و رسوا ہوتا ہے, اور عاجز بالآخر ترقی اور بلندی کو پاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ تکبر سے اپنے آپ کو بچائیں, خوف خدا حاصل کریں, اور عاجزی کو اپنی زندگی کا شیوا بنائیں, تو انشاءاللہ زندگی میں کامیابی حاصل ہوگی. ٹھیک ہے جناب. اچھا, یہ بتائیے گا مجھ سے آپ کہ اب اتنی ساری ڈیٹیل تو پتہ چل گئی کہ خوف خدا کیا ہوتا ہے اور نہ ہو تو کیا ہوتا ہے, پیدا کیسے کیا جائے؟ دیکھیں, اس کے اسباب میں سے سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو, قرآن مجید فرقان حمید کو ہم ترجمے اور تفسیر کے ساتھ سمجھ کے پڑھیں. خوف خدا کے پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ قرآن ہے, اس کی مسلسل تلاوت ہے. روزانہ کم سے کم اس کا ایک رکوع ترجمے اور تفسیر کے ساتھ سمجھ کر پڑھیں. اللہ کے عذاب کا جہاں ذکر آئے وہاں پر اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں, اور جہاں اللہ کے انعام کا ذکر آئے وہاں پر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ یہ انعام ہم کو بھی عطا فرما. دوسرا, کثرت کے ساتھ ذکر کرنا, کیونکہ خوف کا تعلق دل سے ہے.
جب انسان کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں بیٹھتی چلی جاتی ہے. دیکھیں جتنی اللہ کی محبت اس کے دل میں بیٹھے گی اتنا وہ اللہ تعالیٰ سے خوف کرے گا. اور یہ یاد رکھیں کہ جس نے اللہ کے خوف کو دل میں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اس کا رجوع کرنے کے اللہ کی طرف دل کر گیا اور وہ اللہ کی طرف بڑھ گیا تو اللہ اس کو بڑا نوازتا ہے. بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے بنی اسرائیل کی ایک خاتون تھی, اس نے کوئی بھی نیک کام نہیں کیا تھا, صرف خوف خدا کی وجہ سے, اللہ کے خوف کی وجہ سے ایک کتے کو پانی پلا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آیا, اللہ نے اس کی بخشش فرما دی. بس بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا, اس نے 100 قتل کر دیے اور اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہ میں نے غلط کیا ہے. اللہ کا خوف پیدا ہوا کہ مجھے اچھا کچھ کرنا چاہیے. وہ جو ہے وہ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ میں کیا کروں. کہا کہ فلاں جگہ پر اللہ کے نیک بندوں کی بستی ہے, تو وہاں چلا جا. وہ اللہ کا خوف لیے اس بستی کی طرف چل گیا, راستے میں اس کا انتقال ہو گیا. رحمت کے فرشتے بھی آ گئے, عذاب کے فرشتے بھی آ گئے, دونوں نے کہا کہ ہم اسے لے کر جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم زمین کو ناپ لو, یہ جس خطے کی قریب ہوگا انہی خطے والوں میں اس کا حشر ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو بھی حکم دیا, اے زمین تو سمٹ جا, نیک لوگوں کے قریب ہو جا. اللہ نے اس کو بھی بخش دیا. اب دیکھیں کہ ذرا سا خوف اللہ کا مقرب بنا رہا ہے, اللہ کا مقبول بنا رہا ہے. پھر اس بندے کا عالم کیا ہوگا جو لمحہ لمحہ لہجہ لہجہ ہر معاملے میں اللہ سے خوف کرے, اللہ سے ڈرے, کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. پیرنٹ سے بات کر رہے ہیں, والدین سے گفتگو کر رہے ہیں تو تیز آواز میں بات نہ کریں, آپ ان سے دھیمے لہجے میں بات کریں, اللہ کا خوف رکھ کر کے. اگر آپ ان سے تیز آواز میں بات کریں گے تو اللہ ناراض ہوگا. اسی طریقے سے آپ اپنی وائف کے ساتھ, اپنی زوجہ کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں, بد اخلاقی نہ کریں, اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ گالم گلوچ نہ کریں, یہ خوف رکھ کر کہ اگر میں یہ جملے کہہ دوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے گا. یعنی جب بندے کی یہ کیفیت بن جاتی ہے تو بندہ اللہ تعالیٰ کا مقرب بن جاتا ہے. اور خوف خدا پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہمارے قرآن نے ہمیں بتایا, انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں علماء ہی ڈرتے ہیں, وہی اس سے خوف رکھتے ہیں. تو علم جو ہے وہ خوف خدا کے حصول کا ذریعہ ہے. اسی طرح خوف خدا کے حصول کا بہترین ذریعہ اللہ کے نیک بندوں, مشائخ کی, بزرگوں کی صحبت ہے. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم نیک اعمال کرتے ہیں, اس کے اندر گھمنڈ کا شکار ہو جاتے ہیں, غرور کا شکار ہو جاتے ہیں. اور ہمارے یہاں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو خود کو بظاہری طور پہ اعمال کا عادی بنا لیتا ہے, نماز پڑھ لیتے ہیں, نوافل پڑھ لیتے ہیں, امامہ پہن لیا, لباس سنو تو بھرا ہم نے بنا لیا. پھر وہ دوسروں کو جب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ جہنم میں جائے گا, یہ جنت میں جائے گا کیونکہ یہ نماز پڑھ رہا ہے, اور یہ جو ہے یہ جنت میں جائے گا. یہ فیصلہ کیا انسان کرنے پہ قادر ہے کہ وہ کون جنت میں جائے گا, کون جہنم میں جائے گا؟ یہی میں عرض کرنے لگا ہوں کہ اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے, اللہ تعالیٰ قہار بھی ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ جنتیوں والے اعمال کرتا ہے, اللہ تعالیٰ توفیق سلب کر لیتا ہے, وہ جہنمیوں والے اعمال کرتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ دوزخیوں والے اعمال کرتا ہے, اللہ توفیق دیتا ہے. تو بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ شراب کے نشے میں آ رہے ہیں, راستے میں دیکھتے ہیں کہ ایک کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے, اس کو چوم کر گلے میں, اس کو چوم کر اونچی جگہ پر رکھ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند آتی ہے, اللہ ان کو اپنا ولی بنا لیتا ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی اور شان قہاری دونوں پر نظر رکھتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کا امیدوار رکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے خوف کرنا چاہیے. اچھا, بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں بہت زیادہ نماز پڑھتے ہیں, فرض نمازیں بھی, نفل نمازیں بھی, لیکن جو طبیعت میں جو ایک سختی ہوتی ہے یا جو کسی پہ رحم نہ کرنا ہوتا ہے وہ طبیعت کا حصہ ہوتا ہے. تو یہ ایسے کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں, ہوتا یہ ہے کہ بسا اوقات انسان کی جب نیت میں خلوص نہیں ہوگا تو آپ کے عمل کی برکات آپ کو نہیں ملے گی. آپ کے عمل میں اگر نیت میں خلوص آ جائے, آپ خالصتاً اللہ کو راضی کرنے کے لیے نمازیں پڑھیں, حج کریں, عمرے کریں, آپ کو اس کی برکتیں نظر آئیں گی. اور نماز کی تو برکت یہی ہے کہ نماز زندگی کو سنوار دیتی ہے, نماز انسان کو انسان بنا دیتی ہے, بندے کو اللہ کا بندہ بنا دیتی ہے. نماز کی برکت سے انسان کے دل میں رحم پیدا ہوتا ہے, مخلوق خدا پہ شفقت کرنے کا مادہ پیدا ہوتا ہے. اور جو خود نماز پڑھے, روزہ رکھ لے, حج کر لے اور اپنے آپ کو حاجی سمجھے, نمازی سمجھے اور مخلوق خدا کے ساتھ بیڈ بیہیویئر رکھے, یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بڑی ناپسند ہے. اللہ کے محبوب نے فرمایا, تم زمین والوں پر رحم کرو, آسمان والا تم پر رحم کرے گا. تم ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ, اللہ کے اخلاق سے متخلق ہو جاؤ. صوفیہ کہتے ہیں تخلقوا باخلاق اللہ, کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی رزق دے رہا ہے, بے شک وہ نافرمانوں کو بھی نواز رہا ہے, ان کو دولت دے رہا ہے, عزت دے رہا ہے, شہرت دے رہا ہے, دنیا کی نعمتیں دے رہا ہے,
اس کی رحیمی ان پر دنیا میں ایسی ہے. تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے اخلاق سے متخلق ہو جاؤ. جیسا میرا رب رحیم ہے، کریم ہے، تم اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھے ہو جاؤ، ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. اور خوف خدا اور اچھے اخلاق سے پیش آنا یہ ایسے اوصاف ہیں کہ یہ بندے کو اللہ کا مقرب بنا دیتے ہیں. میں ایک بات عرض کروں کہ اللہ نے 2 عبادتیں ہم پر لازم کی ہیں. ایک تو وہ ہے کہ جس کا فائدہ صرف ہم کو ہوتا ہے، ایک وہ ہے کہ جس کا فائدہ مخلوق خدا کو ہوتا ہے. یعنی کہ ہم صدقہ کرتے ہیں، ہم زکوٰۃ کرتے ہیں، کسی مسلمان کو کھانا کھلا دیتے ہیں، پانی پلا دیتے ہیں. اولیاء فرماتے ہیں کہ اللہ کا مقرب بننے اور ولایت کا آسان راستہ یہ ہے کہ مخلوق خدا کی خدمت کرو. خود شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے مخلوق کے اعمال کو دیکھا تو اعمال کے دفتروں میں مجھے لوگوں کو کھانا کھلانا نظر آیا کہ یہ بڑا نفع پہنچانے والا عمل ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس عمل سے بہت خوش ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آئیں. اور ہمارے نبی نے فرمایا افضل اعمال میں سے افضل عمل یہ ہے کہ کسی مسلمان بھائی کے دل میں خوشی داخل کر دینا. یعنی آپ عبادت تو کریں لیکن عبادت پر گھمنڈ اتنا ہو کہ آپ جب کسی بے نمازی کو دیکھیں تو اس سے بات ایسے کریں کہ یہ تو جہنم میں جائے گا، میں تو جنت میں جاؤں گا. تو یہ عمل ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ طریقہ اچھا نہیں ہے. اچھا، یہ جو ہم خوف کی بات کرتے ہیں، کیا یہ خوف جو ہے یہ صرف انسانوں تک محدود ہے مفتی صاحب، یا جانوروں کے ساتھ بھی سلوک کرتے ہوئے آپ کو اس کو ملوز خاطر رکھنا چاہیے؟ دیکھیں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات خوف کے حوالے سے دی ہیں وہ تمام مخلوقات کے لیے ہیں. جانوروں کے حوالے سے بھی ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان پر ظلم نہ کیا جائے. ایسے کچھ واقعات ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جانوروں نے آ کر شکایت کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے یعنی اس جانور کے مالک کو کہا کہ تم اس سے زیادہ کام کیوں لیتے ہو. ایک اونٹ بدک گیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس اونٹ نے شکایت کی. اور یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے کہ آپ تمام مخلوقات کی بولیاں سمجھتے ہیں. اسی طرح ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے. آپ دیکھیں جی، اور یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ جانور کے سامنے جو چھری وغیرہ ہے جس سے اسے ذبح کرنا ہے وہ اس کے سامنے تیز نہ کی جائے. یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ ذبح سے پہلے اسے اچھی طرح کھانا یعنی چارہ اور پانی دیا جائے. تو جو دین جانوروں کے حقوق بیان کر رہا ہے وہ انسانوں کے حقوق کس لیول پہ بیان کر رہا ہوگا. یہ ایک المیہ ہے کہ ہم بدعمل ہو گئے اور ہم عمل نہیں کرتے، ورنہ ہمارے ہاں تو جانوروں کو بھی مارنے سے منع کیا گیا. یہاں تک کہ جو درخت ہیں ان کے بھی حقوق بیان کیے گئے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی لشکر کو روانہ فرمایا کرتے تھے تو فرماتے تھے کہ تم بچوں کو قتل مت کرنا، عورتوں کو قتل مت کرنا، بوڑھوں کو قتل مت کرنا، جو تمہارے سامنے ہتھیار ڈال دیں ان کو قتل مت کرنا، اور درختوں کو مت کاٹنا. تو اب آپ دیکھیں کہ درختوں کے بھی حقوق. تو اب ایک مسلمان کتنا محروم ہوگا کہ جس کے دین نے اسے جانوروں کے حق ادا کرنے کا حکم دیا لیکن وہ تو اپنی بیوی کے حق ادا نہیں کر رہا، بچوں کے حق ادا نہیں کر رہا، پڑوسیوں کے حق ادا نہیں کر رہا، دوستوں کے حق ادا نہیں کر رہا، والدین کے حقوق ادا نہیں کر رہا، معاشرے کے حقوق ادا نہیں کر رہا. یہ تمام چیزیں پیداوار ہیں خوف خدا کی. تو ہمیں کوشش بس یہ کرنی چاہیے کہ اپنے دل کو اچھا کر لیں. ہمارے قلب میں جب خلق کی محبت آئے گی تو پھر ان کی اگر غلطی بھی ہو جائے گی تو آپ اس غلطی کی وجہ سے ان پر غصہ نہیں کریں گے بلکہ انہیں سمجھائیں گے، ان کی اصلاح کریں گے کہ یہ معاملہ یوں نہیں یوں ہے، آپ یہاں پر غلط فہمی کا شکار ہو گئے. آج آپ دیکھیں نا، ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ ہم اپنے پڑوسی کو سلام کریں. ہمارے پاس بڑی گاڑی آ جاتی ہے، گاڑی میں ہم بیٹھتے ہیں، پڑوسی کھڑا ہوا بھی ہوتا ہے تو ہم بڑے تکبر کے ساتھ اس کے پاس سے گزر کے چلے جاتے ہیں، یوں گردن گھما کے دیکھنا گوارا نہیں کرتے. سلام کرنا تو بہت دور کی بات ہے. یہ آج ہمارا حال ہے. حالانکہ پڑوسیوں کے حقوق کا عالم کیا ہے؟ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ جبریل مجھے پڑوسیوں کے حقوق بتاتے رہے حتیٰ کہ مجھے گمان ہوا کہ کہیں جبریل پڑوسیوں کو حق کے وراثت نہ دے دیں. یعنی اتنا زیادہ حقوق بیان کیے. لیکن آج ہمارے پڑوس میں کسی کا انتقال ہو جائے تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، سلام دعا نہیں کرتے، اس کے دکھ درد میں شریک نہیں ہوتے. تو یہ بہت ساری خرابیاں ہیں جو عدم خوف الہی کی وجہ سے ہیں. اگر ہم خوف الہی اپنے دلوں میں اجاگر کر لیں تو بہت ساری چیزیں خود ختم ہو سکتی ہیں. پھر سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوگی، ہم از خود ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے کیونکہ وہ ہمارے رب کے احکامات کے خلاف ہیں. بہت شکریہ. ہم یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک. ہمارے ساتھ رہے گا فیام رمضان میں.